آواز ٹھیک آنی چاہیے، یہاں نہیں تو ادھر کر دو، اوپر تک آواز یہاں لگا دو اس کو اس طرح۔ اس کو واپس کے ساتھ ساؤنڈ دیکھ لیجیے گا، یہ اگر ٹھیک نہ ہے تو ٹھیک کر لیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اس آنے نہیں السبان کرو، بتی بڑی بڑی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون۔ اللهم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البصر۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کریم کا احسان ہے کہ زندگی میں ایک موقع پھر نصیب ہوا کہ یہاں دارالعرفان میں دین اسلام پر ہم سب جمع ہیں۔ اللہ کریم یہ جمع ہونا قبول فرمائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے بچے جنہیں بھی یہاں شرف نصیب ہوا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جمع ہونا، اللہ کریم شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے مختصر حصہ سورہ لقمان سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ترجمہ عرض کروں گا، پھر چند گزارشات تفسیر کے حصے سے عرض کروں گا۔ ابتداً حروف مقطعات ہیں، الف لام میم۔ قرآن کریم میں مختلف سورہ مبارک کی ابتدا میں اس طرح کے الفاظ مبارک حروف کے تحت موجود ہیں۔ جس طرح سارا قرآن کریم کلام ذاتی ہے اور بابرکت ہے، اسی طرح قرآن کریم کا ایک ایک حرف، جہاں بات لفظ کی یا آیہ کریمہ کی، رکوع کی، پارے کی، منزل کی آتی ہے، اسی طرح جو ایک ایک حرف ہے یہ بابرکت ہے۔ اور دین اسلام وہ جو تعلیم فرمایا گیا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے قرآن کریم کی عملی صورت میں نہ صرف اختیار فرمایا، اس کی حدود و قیود بھی مقرر فرمائی۔ اسی لیے کہ جن کی زبان عربی ہے، جب ان سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس آیہ کریمہ کو کیا سمجھے یا اس کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، تو ہر دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک ہی بات عرض کی کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ اور اس کا حبیب بہتر جانتا ہے کہ اس آیہ کریمہ کا کیا مطلب۔ اسی لیے علماء کرام جب دین اسلام میں اور خصوصی طور پر قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے اور اس کی وہ پہلو جسے عملی زندگی میں اختیار کرنا ہے، یہ حدود بیان فرماتے ہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن کو دیکھ کر خود سے راہ طے نہیں کیا جا سکتا، چونکہ حدود مقرر فرمائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار دنیا سے پردہ فرما چکے تھے کہ آپ کے اخلاق کریمہ پر ارشاد فرمائیں، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کان خلق القرآن، یعنی قرآن کریم آپ کے اخلاق کریمہ کی عملی صورت جو ہے قرآن کریم میں آپ نے جو زندگی مبارک بسر کی۔ اسی طرح جب بات معنی یا مفاہیم کی آئے گی تو الف لام میم اللہ کا کلام ہے، اس کے کیا معنی ہیں، اس کی تلاوت فرمائی گئی ہے،
تلاوت کرنے کا ارشاد فرمایا گیا ہے، اس کے مقدس ہونے کا ارشاد فرمایا گیا ہے، اور جتنا فرمایا گیا ہے اتنا ہمارا ایمان ہے۔ اس سے آگے اس سے اللہ جل شانہ نے کیا مراد فرمائی، اس سے کیا حاصل ہے، جس دن اس کی ضرورت آئے گی اس روز وہ بھی اللہ کریم عطا فرما دیں گے۔ یہ دار دنیا ہے، یہ جہان فانی ہے، اس جہان فانی میں یہ حصہ نصیب ہو کہ غیر مشروط اطاعت محمد رسول اللہ نصیب ہو، تو یہ وہ خوش بختی ہے جو ہمیں مقصد حیات سے آشنا ہی نہیں کرتی، مقصد حیات عطا کرتی ہے، عطا فرماتی ہے۔ تو الف لام میم حروف مقطعات ضمناً عرض کر دوں، میں اوائڈ کرتا ہوں ایسے موضوعات کو، اس لیے کہ اکثر جو مقصد ہوتا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو ضمناً بات کی جائے اسے لے لیا جاتا ہے۔ تو قدیم رواج تھا ایک عرب میں، جیسے آج ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں، ایکسکیوز می، پارڈن می، محترم بات سنیے، تو قدیم ایک رواج تھا، کسی طرح جب کہیں کسی مجمع کو یا کہیں مخاطب کرنا مقصود ہوتا تھا تو مختلف لفظ بولے جاتے تھے، لیکن ہمیں اس قدیم رواج سے غرض نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بنیادی حصہ جو ہمیں تعلیم فرمایا گیا ہے، ہماری غرض و غایت اسی تک ہیں، اور وہی ہمارے لیے حد ہے۔ تو جو حصہ قرآن کریم میں ہے، اور دیکھیں اس کا وہ پہلو دیکھیں، اور کتنا خوبصورت پہلو ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام ذاتی ہے، لبھائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہوا ہے۔ کتنی برکت ہے، اور اللہ نے اسے حفاظت عطا فرمائی، بعین ہی ہمیں محفوظ نصیب ہوا۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا۔ پھر قرآن کریم کی جو تلاوت ہے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس تلاوت کے معنی اور مفاہیم نہ جانے جائیں، جب تک اس جاننے پر عمل پیرا نہ ہوا جائے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اس کی حکمت جو ہے وہ انسانی ضرورت کو محیط ہے۔ ہم یہاں حکمت سے جب بحث کرتے ہیں، حکیم، حکیم وہ وصف ہے کہ جو کسی کو نصیب ہو تو دوامی ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں لفظ حکیم جہاں استعمال ہوا تو وہ حکمت اس شخص کے ساتھ چلتی ہے، وقتی نہیں ہوتی۔ غصان یہ وہ کیفیت ہے جو عارضی ہے، کہ غصہ ہے، عطشان یعنی پیاسا ہے تو پانی ملے گا تو پیاس ختم، تو وہ جو کیفیت تھی وہ بھی ختم۔ لیکن حکیم، حکمت وہ ہے کہ جو ساتھ چلتی ہے، جس کی کیفیت دوامی ہوتی ہے۔ تو جب ہم دنیا کی حکمت پر بحث کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اعلی اور ارفع الفاظ یا اعلی و ارفع جسے آپ کہتے ہیں کوٹیشنز، ان کی بات کرتے ہیں، تو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ حکمت کا درجہ جسے ہم دے رہے ہوتے ہیں، کسی ایک وقت میں آ کر یہ سمجھ آتی ہے کہ اس بات میں تو یہ کمزوری ہے۔ جیسے ابھی آپ کہیں بھی قانون جو بنایا جاتا ہے جسے لا آف لینڈ کہتے ہیں، تو کتنے سمجھدار لوگ جمع ہوتے ہیں، کتنی اس میں بحث کی جاتی ہے، اور اس سے متعلق جاننے والے جمع ہو کر ایک ایک فقرہ جو ہے وہ مرتب کرتے ہیں، تحریر کرتے ہیں۔ لیکن چند ہی دنوں بعد پھر ضرورت پیش آتی ہے کہ نہیں، یہ کمی رہ گئی تھی۔ اب جب اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی تو سمجھ آیا کہ جو کچھ ہم سوچ رہے تھے وہ اور تھا، جو کچھ نتیجہ آیا وہ کچھ اور ہے، پھر بھائی بدلو۔ تو دنیا کے جو اصول دنیا والے بناتے ہیں وہ مستحکم نہیں ہوتے، ان کی کیفیت وقتی اور لمحاتی ہوتی ہے۔ لیکن آیات کریمہ جو ہیں یہ اللہ کریم کا کلام ہے، اور قرآن کریم کی نشانیوں میں، قرآن کریم کی شہادت میں
اس کے حق ہونے کے دلائل میں یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ صدیاں ہو گئی ہیں، دنیا کے جس خطے میں، جس رنگ و نسل، جس موسم میں اس پر عمل کیا گیا، مخلوق کو فائدہ حاصل ہوا۔ بحث مسلمان پر ہو سکتی ہے، بحث کردار پر ہو سکتی ہے، جو اصول قرآن کریم عطا فرما رہا ہے، قرآن کریم کے ساتھ جس نے بحث کی اس نے مات کھائی، اس لیے کہ یہ کلام اللہ رب العالمین کا ہے، اور بحث کون کر رہا ہے؟ مخلوق کر رہی ہے۔ مخلوق کی بحث کہاں اور خالق کا کلام کہاں؟ اسی لیے جب بھی قرآن کریم سے اختلاف کیا گیا تو اختلاف کرنے والے کو ہی ندامت۔ پھر صدیاں ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا۔ فرمایا یہ حکمت سے بری ہوئی کتاب کی آیات، یعنی آیات اس کا ایک ایک حصہ اس میں حکمت ہے۔ پھر یہ حکمت ایسی، اس حکمت کے نتائج یا اس سے مستفیض نہ صرف جہاں بس رہے ہو، یہاں اس سے مستفید ہو رہے ہو، بلکہ اس سے جہاں جاؤ گے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جو الٹیمیٹ لائف ہے، اس کی تعمیر ہو رہی۔ قرآن کریم میں بڑا واضح بیان فرمایا گیا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، ترجمہ پڑھا کرے۔ مختلف تراجم وقت کے ساتھ، چونکہ زبان جو بولتے ہیں اس میں فرق آتا جاتا ہے، اسی طرح انگلش اردو بڑا فرق آ جاتا ہے وقت کے ساتھ، کہ پہلے فقرہ کیسے بولا جاتا تھا، آج کیسے بولا جاتا ہے، الفاظ اور تلفظ کی ادائیگی میں فرق آ جاتا ہے، تو 50-60 سال بعد سمجھ نہیں آتی۔ تو اکثر جو اردو کے تراجم ہیں پھر جنہیں انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، کیونکہ انگلش کی ٹرانسلیشن بھی ہے لیکن اردو سے انگلش کی ٹرانسلیشن میں بھی، تو یہ مختلف ایسی ہیں، تو اتنا وقت گزر چکا ہے کہ تھوڑا سا سمجھنے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چونکہ حال ہی میں یہ تحریر فرمایا تھا، آپ کے وصال مبارک کے قریب ہی اس کی اشاعت مکمل ہوئی تھی، تفسیر میں بھی اور ترجمے میں بھی، تو اپنی جو تلاوت کی ایک آپ کی ہے معمول، اس میں ترجمے کو بھی داخل کریں، تھوڑا پڑھ لیں، لیکن جب سمجھ کر پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ قرآن کریم تو ایسی ایسی باریک باتیں بیان فرماتا ہے کہ ایک ہم کلامی کی کیفیت طالب کو محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنے اللہ سے شرف ہم کلامی کر رہا ہوں، میں بول نہیں رہا، میں چاہ نہیں رہا، میں سوچ رہا ہوں، میری سوچوں کو قرآن کریم جواب دے رہا۔ تلاوت فرمائیے گا اور بے شک اپنی سوچوں کا جواب خود سنیے گا، آپ کو اپنی آواز میں اپنی سماعت سے ٹکرا رہا ہوگا، اور الفاظ وہ مبارک ہیں جو اللہ کا کلام ہے۔ تو کتنی عطا! تو یہ جو حکمت ہے یہ قرآن حکیم کی، یہ اس دار دنیا نہیں، انسانی ضرورت کو محیط ہے۔ عالم جب بات کرتا ہے، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، جب بہت بڑا عالم بات کرتا ہے نا تو اس کی بات سمجھنے کے لیے بھی اہلیت چاہیے ہوتی ہے، چونکہ وہ نچوڑ بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے، احسن کیا کہتے ہیں، احسن ہی کہتے ہیں نا کسی شے کا، جو تو وہ احسن جس طرح کسی چیز کو بولتے ہیں نا، اس طرح نچوڑ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس نچوڑ کو سمجھنے کے لیے اتنی استعداد علمی چاہیے ہوتی ہے کہ بندہ سمجھ سکے، ورگرنہ لگتا ہے کہ اوپر سے گزر گئی بات، اچھی کہہ رہے ہیں، مانا ہے، عالم ہے، کیا کہا پلے نہیں پڑا، کیوں؟ ایسی بات تھی، ہم سے اوپر گزر گئی۔ یا بات ایسی کی جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، اتنی عام بات ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اٹس انڈرسٹوڈ، تو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کوئی بتانے والی بات۔ اب دونوں میں معیار صاحب کلام کا ہوتا ہے کہ جو کلام کر رہا ہے وہ کس حیثیت، کس استعداد کا مالک ہے۔ اب آپ دیکھو، کائنات کا مالک کلام فرما رہا ہے، اور عالم و فاضل سے لے کر ہم جیسے گناہگار ان پڑھ جو ہیں اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ کیسی حکمت! اس پر بحث کی گئی، اسے تحقیق کیا گیا،
مختلف علوم اعداد و شمار تک اس کے پیمانے کیے گئے، لیکن اس کی گہرائی کو کوئی نہیں ماپ سکا۔ 2.5 لاکھ سے زیادہ قرآن کریم کی تفاسیر ہو چکی ہیں، 2.5 لاکھ سے 6,666 آیات کریمہ 2.5 لاکھ سے زیادہ دفعہ ایکسپلین ہو چکی ہیں۔ کیا ہم تک جانے کتنی اور ہوں گی؟ جب تلاوت کرو گے، جب آیات کریمہ پڑھو گے، جب ترجمہ سمجھو گے، لگے گا میں نے کوئی نئی دولت حاصل کی ہے، مجھے کوئی نیا حصہ نصیب ہوا ہے۔ تو اپنی زندگی میں سے معمول بنائیں۔ تو فرمایا یہ حکمت سے بھری کتاب کی آیتیں ہیں، ہدی و رحمت للمحسنین، جو ہدایت اور رحمت ہیں خلوص سے نیکی کرنے۔ فرمایا ہدی و رحمت للمحسنین، احسان فرمایا ہے، محسن احسان خالص۔ اب بات جب محسنین کی آئے گی تو یقین مانے میرے پاس ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو میں لفظ بیان کروں تو جو اس محسن کی کیفیت کو بیان کر سکے۔ اب کون سے الفاظ ہوں، کون سے حروف کا مجموعہ ہو، کون سی زبان ہو جو اس بات کو بیان کر سکے کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ کر سر بسجود ہوں؟ کون سا لفظ؟ یہ خلوص کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ خشیت الہی میں بندہ اس درجے تک پہنچے، اللہ یہ کیفیت عطا فرمائے کہ اسے حضور حق نصیب ہو، وہ ہر لمحہ ہر لحظہ محسوس کرے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں۔ مجھے بتائیں، یہ جو بنیاد ہے وحدانیت باری تعالی، کیا یہ حصہ نہیں ہے ہمارے ایمان کا کہ اللہ کریم ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے؟ اس کی ذات علیم ہے، جو سوچ رہے نہیں، ہم نہ تھے، آج جو سوچ رہے ہیں وہ تب بھی جانتا تھا، جو کل سوچیں گے وہ بھی جانتا ہے۔ اس کی ذات علیم، ایک لحظے کو سوچے تو صحیح کہ یہ حضوری نصیب ہو، میں اپنے اللہ کے روبرو۔ اس کی ذات ہر شے کو محیط ہے، ہر شے کو معیت باری تعالی حاصل ہے۔ اس کی معیت کا ادراک نصیب ہونا یہ شرف انسانیت ہے۔ کسی مخلوق میں جرأت نہیں قرآن کریم کی آیات سے پڑھنا۔ جب حکم ہوتا ہے تو جو نوری مخلوق ہے جسے احکام کی تکمیل پر مقرر فرمایا گیا، پیدا اس لیے فرمایا گیا، وہ تھر تھر کانپتے ہیں۔ قرآن کریم کا آیت بیان فرماتی، پوچھتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا، جو فرمایا حق فرمایا، لیکن تھر تھر کانپتی ہے شے، مخلوق برداشت نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ جو شرک کرتے ہیں نا، بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، قریب ہے کہ یہ آسمان زمین پھٹ جائے ان کی اس گستاخی پر، اس شرک پر۔ اللہ سب کو صحت دے، سب کو دیکھنا سننا نصیب فرمائے۔ کبھی اس سے پوچھیے گا کہ جس کی آنکھوں پر پردہ آ جائے اور علاج نصیب ہو اور نظر درست ہو تو وہ جیسے ایک دم روشنی میں اور اپنوں کو اور پہچاننے، جن کی آواز پہچانتا ہے، جب انہیں دیکھتا ہے تو جو کچھ وہ اس وقت محسوس کرتا ہے وہ بغیر دیکھے نہ وہ بیان کر سکتا ہے نہ وہ لکھ سکتا ہے، کوئی لفظ تو اس کے پاس نہیں ہے کہ تحریر میں یا تقریر میں بیان کرے۔ تو اس جہان فانی میں یہ جو ایمان بالغیب ہے، جو اللہ نے فرمایا ہے، جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ماننے میں جاؤ گے تو توحید ابتدا ہے، جب ماننے کے عمل میں داخل ہوگے تو درجہ رسالت ماننا پڑتا ہے تو بندہ توحید پر پہنچتا ہے۔ آپ کے حضور حاضری نصیب ہوتی ہے، آپ سے تعلق استوار ہوتا ہے تو اگلی شناسائی تک بندہ پہنچتا ہے۔ تو جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے معزز خواتین و حضرات، اس میں یہ حصہ بہت بڑی عطا ہے کہ اللہ اس درجے کا صفائے قلب عطا فرمائے کہ بندہ محسوس کرے، دیکھ نہیں سکتا،
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ، انہیں شرف نصیب ہوا ہم کلامی کا، اللہ کا محبوب نبی اور رسول اولو العزم، شرف ہم کلامی نصیب ہوئی اور تڑپ محسوس ہوئی، عرض کی یا اللہ تیرا دیدار بھی نصیب ہو۔ قرآن کریم کیا فرماتا ہے کہ یہاں ممکن نہیں ہے، اس پہاڑ کو دیکھیے، تجلیات ذاتی کو برداشت کر پایا تو پھر بات کیجیے۔ تو کیا قرآن کریم یہ نہیں بیان فرماتا کہ اللہ نے اس کلام کو پہاڑوں پر فرمایا، لرزاں ہو گیا کہ بہر اللہ ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ تو مائیت باری تعالی اس انسانیت کا شرف ہے، مخلوق میں سکت نہیں ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ نابینا کی آنکھ کا علاج ہو اور وہ بینا ہو تو اسے سمجھ آئے، یہ جو زندگی گزرے گی نا حقائق کھلیں گے۔ پہلی حقیقت تو کھلے گی جس روز لوگ کہیں گے کہ میاں آنکھ بند ہو گئی، نہیں، اس دن آنکھ کھل جائے گی، سمجھ آئے گی کہ جو کچھ میں نے مانا وہ کیسے مانا، میرا اقرار کیسا تھا، میرا ایمان کیا تھا، اس ماننے کے مطابق میں نے کیا اعمال اختیار کیے، میں نے زندگی کہاں بسر کی، جو میری ذمہ داری تھی میں نے کیسے ادا کی۔ آج بات مکمل ہوئی، زندگی کی حساب کی شروع ہو گئی، تو آنکھیں کھلیں گی جب فرشتے پوچھیں گے کہ فی ما کنتم، کیا کرتے رہے ہو میاں یہاں، تو اس دن جواز نہیں ہوگا، بندہ اقرار کر رہا ہوگا کہ میں نے ہی ظلم کیا اپنے آپ کے ساتھ۔ بہرحال قرآن کریم یہ کیفیت بیان فرماتا۔ تو جب بات اس درجے کی نصیب و نور ایمان کی کہ بندے کو یہ درجہ نصیب ہو خلوص کا کہ اپنے اللہ کے روبرو ہوں، یہ بہت بڑی عطا ہے۔ ساری زندگی سجدے کرتے رہیں، اپنی کاوش سے اس عطا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس عطا کے لیے پھر اسی کی عطا درکار ہے، غفور الرحیم ہے، اسے اپنی مخلوق بڑی پسند ہے۔ ہم معیار مقرر کرتے ہیں حسن کا، ہم معیار مقرر کرتے ہیں استعداد کا، ہم معیار مقرر کرتے ہیں حیثیت کا، اسے اپنی مخلوق بے حد پسند ہے، محبوب ہے۔ اس نے اسے اپنے کلام سے شرف بخشا، اپنے محبوب انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، ایسا مقام تیار فرمایا کہ جو ہمیشہ کی زندگی کا ہے، جہاں کوئی سوال ایسا نہیں ہوگا کہ جسے جواب نصیب نہ ہو، کوئی تکلیف ایسی نہیں ہوگی کہ جو محسوس کے احساس کے کسی درجے میں بھی آئے، جو جیسا چاہے وہ اسے عطا فرمائے، اسے مخلوق پیاری ہے۔ اسی لیے قرآن کریم فرماتے ہیں اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، اپنے اوپر یہ خود ظلم ڈھاتے ہیں تو جو نتائج بھگتیں گے۔ جنہیں عذاب ملا ان کے اعمال ایسے تھے کہ انہوں نے عذاب چاہا، مانگا، ظلم کیا انہوں نے۔ تو اللہ کریم یہ کیفیت ہدایت کا درجہ عطا فرمائے، ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت، اللہ کی رحمت اور اخلاص۔ دیکھیں نا آیا کریمہ کی ترتیب دیکھیں، جو ہدایت اور رحمت ہیں خلوص سے نہیں، ہدایت پھر یہ مقام اس کی رحمت سے ہے۔ تو یہ مقام اللہ عطا فرمائے کہ ہر شے کو اس کی معیت ہے، بندہ مومن اس کی معیت کو حاصل کر پائے۔ آپ کو مراقبہ معیت کرایا جاتا ہے، ابتداءً احدیت کرائی جاتی ہے۔ یہ جو ساری زندگی صوفیاء اپنے ٹخنے اور گھٹنے رگڑ رگڑ کر زمین پر اور عبادات میں بسر کرتے رہے، آج تو لوگ نشان بناتے ہیں نا، ماتھے کو رگڑ کر کے ماتھے پر نشان ہو، تو ساری زندگی عبادات کرتے کرتے نا تو ان کے وجود مبارک جو ہیں ان پر بھی وہ ایسی خراشیں پڑ جاتی تھی جو وجود کا حصہ ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ اس کے قرب، اس کی رضا اور اس کا قرب دو چیز۔ قرآن کریم اللہ راضی ہو اسے بیان فرماتا ہے فوز و نظیم، بہت بڑی کامیابی۔ لیکن
جب مقربین کی بیان فرماتا ہے تو پھر بات مقرب کے حصوں کی بھی بیان فرماتا ہے کہ جنہیں رضا اور پھر اس کا قرب، کہتے ہیں نا فلاں میرا دوست ہے، شناسا ہے، جاننے والا ہے، انون از مائی فرینڈ، کہتے ہیں پھر سے آگے دوستی آگے میرا دوست ہے. تو محبوب کو کیا کہیں گے؟ آہستہ آہستہ زبان کے الفاظ ختم ہوتے جاتے ہیں، لینگویجز کی کیفیت ختم نہیں ہوتی، تعلق میں اتنی بڑھوتی اور ترقی آتی ہے. اپنا اللہ محبوب ہو ہر شے سے بڑھ کر، اس کی معیت اس درجے کی ہو کہ وہ محبوب ہو جائے ہر شے سے پہلے. تو جب لطائف اور مراقبات کرائے جاتے ہیں تو آپ جنہیں نہیں کہتے کہ جی ابھی تو مراقبات ثلاثہ ہیں. مجھے کل کوئی ساتھی بات کر رہا تھا، ملاقات میں کہہ رہا تھا حضرت آپ بیان کر رہے ہیں، اچھا ہے، عمومی ہے، سارا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، کچھ حال دل پر بھی گفتگو کیا کریں، یعنی کیفیات کو بھی بیان کیا کریں، قلب کی حالت کو بھی بیان کیا کریں، اس کے اثرات کو بھی بیان کیا کریں. میں نے کہا میں گناہگار تو بول لوں گا، پھر اسے سن لینا، پھر اسے سمجھ لینا، پھر اسے مان لینا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں تو اللہ کا کلام سامنے رکھ کے عرض کر رہا ہوں، اپنی آخرت کو دیکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. مجھے تو ذات سے غرض نہیں، لیکن جتنا جتنا ہضم ہو اتنی بات کرنے دو تو بہتر ہے. کہیں بات کی جا سک رہی ہے، کوئی سن رہا ہے، وگرنہ تو یہ بگا کے مخلوق مارے گی کہ یہ کیا کہتے ہیں. تو جنہیں آپ کہتے ہیں نا ابھی سبق ہیں، آپ یقین مانیں یہ کیفیت جو قرآن کریم فرما رہے ہیں ہدم و رحمت للمحسنین، اب راسخ سبق ہو تو پھر سمجھ آئے نا. ہم جیسے گناہگار ہیں جو شمار لے کر پھرے جا رہے ہیں، ایسی ہستیوں کے قدموں میں بیٹھنا نصیب ہوا ہے کہ جو سنا ہے ہم سن کر لیے پھر رہے ہیں. ایک ولی اللہ کے واقعات میں ہے، وہ اپنی سوانح لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ میں چوری کرتا تھا، کوئی نہ کوئی ہیرا پھیری کرتا تھا. تو وہاں جہاں میں رہتا تھا وہاں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، تو میں دن بھر ادھر ہی ہاتھ باندھے بیٹھا رہتا تھا کہ دیکھنے والے دیکھ لیں کہ یہ تو بڑا نیک اچھا آدمی ہے، ان بزرگوں کے پاس رہتا ہے، یہیں بیٹھتا ہے، اس پر تو شک بھی نہیں کیا جاتا. تو رات جب محفل نہ ہوتی تو پھر میں اپنے کام پر نکل جاتا. تو آہستہ 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 وہاں کی آبادی کو شک پڑ گیا. تو میں نے سمجھا کہ اب پکڑا جاؤں گا، اب یہ بھید کھل جائے گا، تو میں وہاں سے بھاگ گیا. نئی جگہ، نئے لوگ، سمجھ نہ آئے اب کیا کھانے پینے کا نظام کیا ہو. میں نے کہا اور کچھ نہ صحیح، وہی بزرگوں والی بزرگی بنا لیتے ہیں، لوگ آتے رہیں گے، کوئی بات چلتی رہے. تو میں نے وہی بزرگوں کے الفاظ اختیار کرنا شروع کر دی، انداز، اور جیسے وہ تعلیم دیتے تھے میں بھی سنتا، ساری دن جو سنتا تھا میں نے بھی لوگوں کو ایک ایک سبق بتانا شروع کر دیا. کچھ آہستہ آہستہ جوان جمع ہو گئے. اللہ کریم ہے، غفور الرحیم ہے. جو جمع ہوئے وہ صدق سے تھے. اللہ نے انہیں شرف عطا فرمایا کہ نہ صرف ان کے سبق چلے، انہیں سمجھ آنا شروع ہوگی چیزوں کی. تو ایک دن آپس میں گفتگو کرتے ہوئے بحث کر رہے تھے، تو اس نے سنی، وہ بحث کر رہے تھے یار ہمیں ایک دوسرے کا تو روحانی سبق سمجھ آتا ہے، حضرت کا نہیں سمجھ آتا، کو بہت دور ہے، سمجھ نہیں آتا، حضرت کا بڑا دور سبق ہے. تو بیچارے نے جب سنا تو رو پڑا کہ مالک میں جھوٹ کر کے تو دنیا چلا رہا ہوں، تیرے نام پر آنے والوں کو میرے جھوٹ سے نصیب ہوا، میں کیسا بدبخت. اللہ کریم نے اس کا حال بدل دیا، صاحب حال ہو. تو یہ تو اللہ ہے، مالک ہے، وگرنہ ہماری بات تو آئے تو ہم تو شمار لیے پھرتے ہیں نا. تو اگر یہ شمار بھی بولے جائیں تو مخلوق سنے نہیں، برداشت نہ کر پائے. تو جو جتنی طبیعت ہو، جس کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے مطابق گزارشات پیش کی جائیں، تو یہ درجہ احسان بہت بڑا ہے. اللہ یہ شرف نصیب فرمائے. الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرۃ هم یوقنون. فرمایا جو نماز کی پابندی کرتے ہیں
کبھی ہم نے سوچا؟ خوراک ہماری ضرورت ہے، یہ ہمیں سمجھ آتی ہے. لباس ہماری ضرورت ہے، یہ ہمیں سمجھ آتی ہے. یہ گھر، یہ اولاد، یہ رشتے ہماری ضرورت ہے، سمجھ آتی ہے. کبھی بندگی کے رشتے میں یہ سمجھ آئی کہ نماز میری ضرورت ہے؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، مجھ سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے، بیماری گھر سے نہیں نکلتی. کیا ہماری جو فرض عبادت ہے اس کی نیت یہ ہے، یا اللہ یہ نماز جو پڑھ رہا ہوں یہ خاص نیت بیماری کے نکالنے کو ہے، دولت کے بڑھانے کو ہے، حیثیت کے بڑھانے کو ہے؟ وہ حضوری عطا فرما رہا ہے، ہم لگے ہیں سودے کرنے. کبھی غور فرمائے. تو آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدلتی، اور یہ جتنی بھی بھینچ لو آنکھیں آخر کھلیں گی اور کھلتی چلی جائیں گی. جو کسر ہوگی وہ روز محشر پوری ہو جائے گی. کوئی عقدہ نہیں ہوگا. جو انکار کر رہا ہے وہ انکار نہیں کر پائے گا. اتنی ہر شخص سامنے آ جائے گی. لیکن ایمان بالغیب کی ضرورت تو آ جائے نا. تو یہ جو اللہ سکھائی جاتی ہے اسے قیمتی جان، اپنے اللہ کے لیے کر رہے ہو، اس کا حصول آپ کو خود ہے. یہ آپ کی کامیابی ہے. دوسرے کا اس میں کیا لالچ ہے؟ جس سے مخلوق پیاری ہے، اس مخلوق کی، اس کی محبت میں بلند کی گئی ایک صدا کو شرف قبولیت نصیب ہو. جانے کتنی نسلوں کو وہ بخش دے جو سبب بنتے آئے ہیں اسے ایک کلام اس تک پہنچنے کا. تو مالک کائنات کا. تو نماز کی بات آتی ہے تو نماز ہم پڑھیں. ہم نماز کی گنتی پوری کرتے ہیں. قیام صلاح نصیب ہو. یقین میں وہ کہتے ہیں نا، بندے نے جہاں سجدہ دیا قیامت کو وہ زمین شہادت دے گی کہ یا اللہ یہاں بھی اس نے سجدہ دیا، یا اللہ یہاں بھی اس نے سجدہ دیا. جگہ جگہ بدل کر نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. اکثر لوگ جو دینی تبلیغ پر نکلے ہوتے ہیں وہ ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں ادھر 2 سنتے پڑھی، اگلے نفل ادھر پڑھو. وہ ادھر کیوں پڑھیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے یہ زمین گواہی دے گی. تو کیا سجدہ ایسا ہے جس کی شہادت وہ دھرتی دے؟ سبحان ربی الاعلی. اور وہ شہادت اگر نصیب ہو، نماز نصیب ہو، وہ جہاں پیشانی ٹیکی ہے وہ جگہ روشن رہے قیامت تک. اس لیے نہیں کہ ہماری پیشانی ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کریم کا ذکر ہے، اس میں رب کائنات کا مبارک نام ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے عرض کی کہ جب عمرے پر جاتے ہیں تو بڑی بڑی قیمتی جگہیں جو آپ کی ذات اقدس سے منسوب ہیں وہ معدوم ہو جاتی ہیں. جب جاتے ہیں نئی تعمیر ہوتی ہے تو قدیم آج تک محفوظ اتنی برکت والی جگہیں بدل جاتی ہیں. تو انہوں نے فرمایا صدیوں تو نہیں بدلی، صدیاں بیت گئی نہیں بدلی، آج کیوں بدل رہی ہیں؟ اور فرمایا میرا پتر کیا ہمارا دیکھنا اس قابل ہے کہ ہمیں یہ شرف بھی نصیب ہو کہ یہ زیارات ہمیں نصیب ہو؟ تم ان دیکھتے ہو زمین کی نشانیوں کو دیکھتے ہو، اگر دیکھ سکو تو فضا کو دیکھو. جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک گئی ہے وہاں تک فضا انوارات سے بھری ہوئی ہے، معطر ہے فضا، اور ہے دیکھنے والا. تو جب بات نماز کی آئے گی معزز سامعین کرام، تو قرآن کریم نے تو بے شمار دفعہ فرمایا نماز کا. تو کیا ہمیں یہ سمجھنا آئی کہ اتنی دفعہ ارشاد فرمانا تو اس کا مطلب ہے کتنی اہم عبادت ہے؟ تو کبھی ہم نے پوری نماز میں دھیان قائم رکھا؟ غور کیجئے گا. ابھی زور ادا کی ہے، آگے اثر آئے گی. غور فرمائیے گا کہ اللہ اکبر سے السلام علیکم تک ہم کتنے تھے نماز میں. پھر اپنے اولاد کی تربیت میں کوشش کریں، ہم نماز پڑھیں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، انہیں نمازی کریں. ان کا حق ہے، ہمارا فرض ہے ان کی تربیت، ان کا حق ہے. یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے، اور کوئی کسی سوچ کا
کوئی کسی سوچ کا ہماری اولاد کو لیے پھر رہا ہے. ایک گھر کے 4 فرد ہیں، 4 سوچیں ہیں. کبھی سوچا عبادات ہماری ضرورتیں تو جنہیں درجہ احسان نصیب ہوتا ہے، فرمایا جو نماز کی پابندی کرتے ہیں. شمار نہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے اپنی تئیں پوری کوشش ہو، کاوش ہو اس کی ادائیگی میں. بے شک ہمارے سجدے، ہمارے رکوع، ہمارے قیام اس قابل نہیں ہے جو میرے اللہ کی شان ہے. اپنی جستجو میں تو لگے رہیں. یا اللہ جو ہم کر سکتے تھے ہم لگے رہے، بار اللہ اسے تو شرف قبولیت عطا فرما. اور زکوٰۃ کی جب بات آتی ہے تو ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ مال میں سے حصہ دینا ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ مال ہے کس کا. اس کے دیے ہوئے سے اس کے نام پر دے رہے ہو، اور تمہارے حصے میں اس کا اجر اور ثواب آ رہا ہے. مال اس کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کا بھی عجیب معاملہ ہے مخلوق کے ساتھ. ہر شے اس کی دیتا ہے، اس نے دیا ایسی ہے کہ کوئی افزانہ نہیں. واپس لیتا ہے جو شے اس کا افزانہ دیتا ہے، اس کی قیمت دیتا ہے، اس کا اجر اور ثواب دیتا ہے اس کا دیا اس نے، اس کے نام پر دو تو جیسے کوئی شے خریدی جاتی ہے ایسے افزانہ نصیب ہوتا. تو ہر معاملے میں بھلائی مخلوق کو اللہ کریم عطا فرما رہے ہیں. کبھی دیکھا اس کو جسے ہم پاگل کہتے ہیں، سینس لیس کہتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے اپنے بھلے برے کا نہیں پتہ جی. ہاتھ کس کے باندھو، کیوں باندھو، یہ کپڑے اپنے پھاڑ رہے گا، اپنے سر میں کچھ چیز مار کہتے نہیں. تو ہماری کیفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے، بے عملی میں آ کر ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں میں حق پر. تو دوسرا حصہ ہے وہم بالآخرہ، اور آخر جو میں نے جو پہلے بات کی ہے کہ دے آف ججمنٹ، وہاں کی حاضری. آپ میرے بارے کیا رائے رکھتے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا سوچیں گے، بڑی اہمیت رکھتا ہے. لیکن اس درجے کی اہمیت نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ کے حضور میں نے جا کر پیش ہونا ہے وہ پیشی میرے سامنے ہوگی تو آپ کی سوچ پھر مؤخر ہے، اس کی پھر میرے سامنے بات نہیں ہے. میں آپ کے چہرے دیکھ کر بات نہیں کر سکتا، میں پھر بات اللہ کے کلام کو دیکھ کر کروں گا. آپ خوش ہو نہیں، میں تو اللہ کی خوشی میں بات عرض کروں گا. آپ سے اس لیے عرض کروں گا کہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کا حکم ہے، دینی ذمہ داری ہے. تو جب بات کرنے کی آئے، آخرت کی، ایمان کی آئے، اعمال کی آئے، ہم یوقنون، پورا یقین رکھتے ہیں. وہ لوگ آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں. بے شک ابھی اسی لمحے ایک لحظے کو خیال فرما لیں کہ میرے اعمال ہیں اور میں اپنے اللہ کے حضور پیش ہوں. میرا خیال ہے مجھے مزید تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی ایک لحظے کو سوچ لیں. یہ میری گزری زندگی. ہم لوگوں کو تو بتاتے ہیں نا کہ میں نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، عبادت گزار ہوں. جو میں سمجھتا ہوں تو تم نہیں سمجھتے. چھوڑ دیں اس بات کو. وہ حضور حق جو درجہ احسان کا ہے، میت باری تعالیٰ کا وہ درجہ، یہ میری زندگی ہے، یہ میرے اعمال ہیں. بہرحال تیرا دربار ہے، میں کھڑا ہوں. ایک لحظے کو دیکھو، نظر آئے گا. میرا خیال ہے باتیں ختم ہو جاتی. اس لیے عرض کروں گا کہ یہ خوبصورت وقت ہے، موقع ہے، اسے ضائع نہ ہونے دیں. دنیا کے امور کیا ہے مجھے بتائیں. جس دنیا کے لیے ہم دین چھوڑتے ہیں کیا ہے؟ روزگار ہے، کاروبار ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، اولاد ہے، رشتے ہیں، پسند ناپسند ہے. اسی پیٹرن کی ہے نا یہ. اور دنیا کیا ہے؟ یہی ہے نا. مجھے ایک دنیا کا حصہ بتاؤ جو دین منع کرتا ہے. ایک.
کیا دین کاروبار سے منع کرتا ہے، رشتوں سے منع کرتا ہے، اپنوں سے منع کرتا ہے، اچھے لباس سے منع کرتا ہے. اب یقین مانو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کا حق ہے اپنے بندے پر کہ کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ تو نہا لے. نہانا کس نے ہے؟ بندے نے. فرمان کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے اپنے بندے پر کہ کم از کم ایک دفعہ تو وہ ہفتے میں نہا لے. حدیث شریف. تو تیرے وجود کا خیال کیا فرما رہا تھا نا؟ ہوتا آیا فرعون کو تو اس نے کیا کہا؟ اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کو مانوں، کہا موسیٰ اور ہارون تاکہ کوئی فرق نہ لگ جائے علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو ان کا رب ہے میں اسے مانتا ہوں، کہ ماننے میں بھی فرق نہ لگ جائے. مانیں گے تو سارے. آج مانا جائے اس کا ماننا ماننے کے معنوں میں آئے گا، وگرنہ جب حساب پر مانا جائے گا تو پھر بات کوئی نہیں بچتی. تو اللہ کریم غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرمانے والے ہیں. وہ بہانوں سے معاف فرماتے ہیں. بہانے تھے عطا فرماتے ہیں، معاف بہانوں سے. کوئی بہانہ تو ہم بنا لیں. حدیث شریف کی روشنی میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے لگو نا تو رونا نہ آئے تو کم از کم کو منہ بنا لو رونے والا. عاجزی نہیں نا چہرے پر آ رہی تو کچھ شکل ہی ایسی کر لو کہ لگے کہ بندہ عز کر رہا ہے. تو کیا اللہ کو نہیں پتا یہ کیا کر رہا ہے؟ تو سمجھ آتی ہے وہ مخلوق کو اتنا محبوب رکھا ہے اس نے، اتنا اپنا جانا ہے کہ وہ بہانوں پر عطا فرماتا ہے کہ بہانے بنتے جائیں اور تمہیں چھوڑتا جاؤں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. کلام ذاتی کی سمجھ آئی نا؟ اتھینٹک بات ہے، سالڈ بات ہے، مستحکم بات، فیصلہ ہے، کوئی تردد نہیں ہے. ایسا کرو، یہ وہ راستہ ہے جس پہ فلاح پاؤ. تو دعا گو ہوں کہ رب کائنات یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے. اپنی توجہ دیں، اپنے معمولات پر توجہ دیں، اپنی عبادات پر توجہ دیں، اپنی ایک ایک نوالے کو دیکھیں، حلال بھی ہو پاک بھی ہو. اپنی اولاد کی تربیت میں، اپنے گھر کو سنبھالنے میں اپنا کردار ادا کریں. ہم بات امت کی کرتے ہیں بلکہ آگے انسانیت کی بات کرتے ہیں، کل انسانیت کی بات کرتے ہیں، امت کی بات کرتے ہیں. پورے معاشرے میں سارا دن بٹھا دو، سارے معاشرے پر ہم ڈیبیٹ کریں گے. یہاں سے ہم شروع کریں، ذات سے. اپنا گھر ہم سنبھالیں. ہمارے اپنے بیگانے ہو گئے ہیں، اپنوں سے شروع کریں. لوگوں کو دیکھ کر اعمال اختیار نہ کریں، اللہ کے لیے کریں. ہم بدلہ لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس نے یہ کیا اور میں یہ کروں گا. کیا کہتے ہیں؟ تو جب اللہ کے لیے عمل کرو گے کسی سے کیوں کر ناراض ہوگے؟ بدلے میں انہیں اچھا کر نہ کرے. بھائی میں نے تھوڑی کیا کہ یہ مجھے میرے نام کی پکار دے، نہ دے. بھائی جس کے لیے کر رہا ہوں وہ جانتا ہے، جس کے حکم پر کر رہا ہوں وہ جانتا ہے. اور جس تربیت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا، نعت مبارک کا شعر کیا تھا؟ وہ کدھر گیا عزیز؟ شعر کیا تھا جی نعت مبارک کا؟ ایک دفعہ پڑھ کے سنا. یہ سننا دعویٰ مجھ کو پڑھ، ادھر سے پڑھ جہاں کھڑے ہو. دعویٰ مجھ کو ہے تیری الفت کا، خواہش نفس کا اسیر ہوں میں. دیکھو تو پھر یہ نصیب ہو کہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو رہا ہے، تو پھر خواہش نفس تو کو نہ رہے گی. اللہ کریم توفیق دے، وہ غفور الرحیم ہے. اس دعوے کا نصیب ہونا، اس کا اعلان ہونا بھی خوش بختی ہے. اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے. تو اپنے اجتماعات، اپنے اذکار، محافل اور خاص کر کے ذاتی روزمرہ کے جو ذکر اس کی پابندی فرمائیں.
آپ کا میرا دیکھنا شاید مبہم ہو، کمی بیشی ہو، غلطی لگ جائے، اس حق میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم